ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک موچی جوتے بناتا اور جو پیسے کماتا اس کے ذریعے اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دن جوتے بنا رہا تھا کہ اس کے پاس گیدڑ آتا ہے جس کو بڑی بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے۔ بھوک کی وجہ سے اس کا پیٹ کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے بڑی بھوک لگی ہے، آپ ہمیں کھانا دے دیں۔ تو موچی اپنی زنبیل سے کھانا نکالتا ہے، آدھا خود کھاتا ہے اور آدھا کھانا وہ اس گیدڑ کو دے دیتا ہے۔ جیسے ہی اس کو وہ آدھا کھانا کھلاتا ہے تو وہ گیدڑ خوش ہو جاتا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں آپ کا یہ احسان کبھی بھی نہیں بھولوں گا، آپ کو میں اس کا ضرور بدلہ اچھا دوں گا۔ کچھ دیر کے بعد علاقے میں اعلان ہوتا ہے کہ بادشاہ کی جوتی جو موچی بنائے گا اس کو سونوں کا انعام دیا جائے گا۔ بڑے بڑے کاریگر آتے ہیں جوتیاں بنانے کے لیے، وہ جوتیاں نہ بنا سکے۔ بادشاہ بڑا غصہ ہو گیا کہ کوئی بھی ایسا کاریگر نہیں ہے کہ جو میری جوتی کو بنا سکے۔ بالآخر وہ کاریگر آ گیا، وہ موچی آ گیا کہ جس نے گیدڑ کی مدد کی تھی۔ تو پھر وہ اس جوتی کو دیکھنے لگا اور پریشان ہونے لگا کہ کہیں میں اس کو بنا بھی سکوں گا یا نہیں بنا سکوں گا۔ تو اس کے بعد جیسے ہی یہ سوچ رہا تھا، گیدڑ چوری چوری اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ جب اس نے گیدڑ کی بات سنی تو بڑا خوش ہو گیا۔ پھر گیدڑ رات کو چوری چوری جاتا ہے اور چوری چوری جیسے ہی چلتا ہے، آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہے کہ کسی کو میرے قدموں کی آواز نہ سنائی دے۔ جاتا ہے بادشاہ کے محل میں اور بادشاہ کی جو زنبیل ہوتی ہے وہاں سے عمدہ قسم کا چمڑا نکال کر وہ لے آتا ہے۔ جیسے ہی عمدہ قسم کا وہ چمڑا نکال کر لاتا ہے تو پھر موچی جیسے ہی وہ چمڑا دیکھتا ہے تو بڑا ہی خوش ہو جاتا ہے۔ تو موچی نے اس کے ذریعے جوتی کو بنا لیا۔ صرف جوتی بنی نہیں بلکہ وہ ایک نئی جوتی بن گئی۔ بادشاہ نے جیسے ہی جوتی کو دیکھا تو وہ بڑا ہی خوش ہو گیا۔ جب بادشاہ جوتی کو دیکھنے کے بعد خوش ہوا تو موچی کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بہت بڑا کاریگر ہے، بتا تجھے کیا چاہیے، میں تجھے انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہتا ہے جہاں پناہ بس مجھے اجازت دیجیے، میں گھر واپس جاؤں گا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تجھے انعام دوں گا۔ پھر بادشاہ نے اس کو انعام دیا 10 اشرفیوں کا۔ یہ موچی لے کر واپس آتا ہے تو راستے میں گیدڑ کی ملاقات ہوتی ہے۔ جیسے ہی گیدڑ کو ملتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ نے میری مدد کی، شکریہ۔ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، آپ نے بھی میری مدد کی تھی، میں نے آپ کی مدد کی، آپ نے میری مدد کی ہے، میں نے آپ کے ساتھ نیکی کی، آپ نے میرے ساتھ نیکی کی، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے۔ پھر موچی اسے کہتا ہے کہ آپ آدھی رقم مجھ سے لے لیں، 5 اشرفیاں۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں نہیں لوں گا۔ تو پھر موچی اپنے گھر چلا جاتا ہے اور گیدڑ جنگل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔